ملک میں اب تو اشتہارات آنے لگے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے۔ تعجب ہے کہ اس طرح کی پروجیکشن کی جا رہی ہے۔ آخر کون ہے، کون لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو؟ کیا واقعی صدارتی نظام اس ملک کے لیے ضروری ہے؟ کیا پارلیمانی نظام فیل کر گیا ہے؟ کیا صدارتی نظام آئے گا تو ملک بہتر ہو جائے گا؟ نہیں، میں ہمیشہ سے صدارتی نظام کی حمایت میں رہا ہوں، اور یہ بات میں بتاتا آیا ہوں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ بھی ایک ڈیموکریٹک نظام ہے۔ تو پاکستان میں صدارتی نظام آ سکتا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے رائج کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ نیتوں کی ہوتی ہے۔ کیا آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا واقعی پارلیمانی نظام فیل کر گیا ہے اور ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے آپ پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ صدارتی نظام لانے کا مقصد کیا ہے، اور یہ ایک بڑی سازش ہے، اور سازش کون کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، واضح طور پر یہ سازش حکومت کی ہے اور عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس سازش کے پیچھے اصل میں عمران خان ہے، اور کیوں ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اور بھی بتا دوں کہ بے شک یہ نظام جو ہے وہ شرعی نظام کے قریب ہے۔ بے شک اس نظام کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے، میں نے ہی وہ ایک لیٹر جو ہے وہ آن ایئر کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی کوئی تردید کرنا چاہے، خاص طور پہ جو قائد اعظم اکیڈمی ہے یا قائد اعظم سے ریلیٹڈ بڑی بڑی انسٹیٹیوشن پاکستان میں ہیں، تو یہ جو ایک لیٹر ہے اس کو وہ اگر ڈس ایگری کرنا چاہیں تو قائد اعظم نے کہا تھا، شاید یہ 1948 کی بات ہے، کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور صدارتی نظام کے بارے میں انہوں نے حمایتی بیان دیا تھا، اور وہ میں نے آن ایئر کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس صدارتی نظام کی، قائد اعظم کی اس بات کو تو آج پروجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں کہ قائد اعظم نے دریا کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی جو آپ نے پلیٹ میں رکھ کر بھارت کو دے دی۔ کشمیر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا، شہرک کے لحاظ سے آپ نے اس کو پلیٹ میں رکھ کر بھارت کو دے دیا۔ انہوں نے معاشی ادارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا ادارہ ہے، اور یہ ریاست کی کہنا چاہیے کہ اس ادارے کی اس کو نقصان ریاست کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے، تو اس کو تو آپ نے اٹھا کر IMF کے حوالے کر دیا، معیشت کے حوالے سے بڑی بات کی، عوام کے حوالے سے بات کی، کانسٹیٹیوشن اور آئین کے حوالے سے بات کی، جمہوریت کے حوالے سے بات کی۔ تو وہ تمام چیزیں تو آپ بلا لیں، آخر ایک ہی چیز قائد اعظم کی آج آپ کو کیوں یاد آ رہی ہے عمران خان صاحب، کہ صدارتی نظام قائد اعظم نے کہا تھا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب وہ شخص تھے جس سے میں نے بھی پوچھا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی پوچھا تھا کہ کیا اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، تو عمران خان صاحب نے اس کو ریفیوز کیا تھا۔ یہ دیکھ لیجئے آپ آن ایئر گوگل کیجئے اور نکل آئے گا۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے اس کی وجوہات بتائی تھی، اور وہ وجہ ایک لحاظ سے جینوئن تھی کہ اگر 51% ووٹ عوام سے لے کر کوئی صدر بننا چاہے تو پھر تو ہمیشہ سے پنجاب کا ہی کوئی صدر آئے گا، سندھ، بلوچستان اور KPK سے کوئی صدر نہیں آئے گا۔ یہ اس وقت عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ نظام بالکل اس ملک کے لیے سوٹ نہیں کرتا ہے، اور آج عمران خان صاحب اس نظام کے لیے اشتہارات کیوں چلوا رہے ہیں؟ یہ سب وہ چلا PTI کے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا آج، لیکن شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ جی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کا تعلق نہیں ہے، PTI کا تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان کا تعلق ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ان کے کچن کابینہ کا تعلق ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ پتا ہے کہ اب جو الیکشن ہونے والا ہے، پارلیمانی نظام کا طریقہ کار کیا ہے۔ پارلیمانی نظام میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ممبر آف پارلیمنٹ چنے جاتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ پھر پارلیمنٹ میں جو ہے نا وہ ووٹ دیتے ہیں، جس کی اکثریت ہوتی ہے ان ممبرز کی، وہ پھر وزیر اعظم بنتا ہے۔ لیکن صدارتی انتخاب میں تو ایک شخص کو عوام سے ووٹ ملے گا اور وہ صدر بن جائے گا۔ پارلیمنٹ ضرور الیکٹ ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ میں آتی ہے، وہ قانون ساز ادارہ ہے، لیکن وزیر اعظم یعنی صدر بننے کے لیے پارلیمنٹ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ اگر وہ پارلیمانی نظام کے ذریعے اب الیکشن میں جائیں گے تو ان کا تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے، PTI کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے حالات ہو گئے
پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز، اپنے لیڈرز جو ہیں وہ عمران خان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ جو لوگ پی ٹی آئی کے بہت اہم ترین لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہو چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اقتدار میں آنے کا راستہ کہ وہ ٹکٹ بانٹیں، اور ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، پکڑ کر ٹکٹ بھی دیتے ہیں تو وہ ممبر پارلیمنٹ الیکٹیبل اب ان کو ملیں گے نہیں، کیونکہ حالات ان کے ایسے ہیں۔ 3.5 سال 4 سال میں انہوں نے ملک کا جو بڑا غرق کیا ہے، اور وہ الیکٹیبل اب عوام کو کیا جواب دیں گے؟ اتحادی روتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم دباؤ کی بنیاد پہ عمران خان کے ساتھ تو ہیں، لیکن عوام میں ہماری پوزیشن بہت خراب ہے کیونکہ ہم حکومت کا حصہ ہیں اور عوام کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عوام بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے مر رہی ہے، تو کل کیا عوام ان کو ووٹ دے گی؟ تو وہ الیکٹیبلز کو ووٹ دے گی، پی ٹی آئی کے ٹکٹ والوں کو ووٹ دے گی؟ یقیناً نہیں دے گی۔ تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا عمران خان صاحب کو کہ وہ پارلیمانی نظام کے ذریعے انتخاب ان کے ممبران جیتے اور پھر پارلیمنٹ میں آ کر ان کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں۔ بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے اب یہ۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ ایک عمران خان وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں، میں ابھی بھی مجھے عوام چاہتی ہے تو مجھے 51% ووٹ مل جائے گا۔ ابھی میں اس پہ نہیں آ رہا ہے کہ صدارتی نظام لانے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوگی، اس کے حوالے سے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی، اس کے حوالے سے کیا پارلیمنٹ میں آپ کو سپورٹ ملے گی نہیں ملے گی، ریفرینڈم آپ کرنے جائیں گے تو کیا اس میں پارلیمنٹ اجازت دے گا یا نہیں دے گا، اور اس کے بعد دوسری طرف یہ آتا ہے کہ ریفرینڈم میں عوام آپ کو ووٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ضیاءالحق کا ریفرینڈم دیکھ لیجئے، مثلا ریفرینڈم کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے کچھ ایسا طریقہ کار کر لیا اور ایسی چیز کر لی اور ایسے حالات پیدا کر دیے تو پھر تو ضیاءالحق کا ریفرینڈم کے طور پر ان کو 51% ووٹ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بظاہر اگر گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھا جائے تو عوام میں 51% ووٹ تو ان کو چھوڑیے 15% بھی ووٹ نہیں ملے گا، لیکن اگر چاہیں اس ملک کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر عمران خان کو وہ سسٹم سپورٹ کر دیتا ہے تو عمران خان کو 50%، تو کتنا آسان ہے ایک آدمی صدر بن جائے اور ساری طاقت اس کے پاس ہو، پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، عمران خان صاحب صدر بن کر جو ہے وہ وزارت بانٹیں گے، کیونکہ وہ تو باہر سے بھی لے سکتے ہیں، ضرور پارلیمنٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے وہ لیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں ون مین شو بہت پاورفل ہو جائے گا، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی ممبر جیتے نہ جیتے، پارلیمنٹ میں آئے نہ آئے، وہ تو 51% ووٹ لے کر صدر بن جائیں گے۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی سازش جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اور ان کے کچن کابینہ کی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے، ایون پی ٹی آئی کی بھی نہیں ہے، انڈین کی حکومت کے لوگوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اور میں نے بتا دیا وجہ کیا ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام میں عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کا کوئی ووٹ لے، اور اگر کوئی ان کا کوئی ٹکٹ لے، اگر لے بھی لیتا ہے تو جیتنے کی امید نہیں ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی جیت بھی گیا تو عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دے گا۔ تو اتنے مراحل سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی ناممکن حالات ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ عوام میں چلا جائے اور عوام سے ووٹ لے لیا جائے اور ریفرینڈم کرایا جائے اور ایسا ووٹ ملے عوام کو کہ جناب علی مینوپلیٹ کر کے اور وہی ای وی ایم مشین کے ذریعے اور دوسرے ذریعے آپ ووٹ لے لیں، زیادہ چانسز ہے۔ یہاں پر بھی ناممکن ہے، اگر میرٹ پہ ہو تو عوام نے تو ان کو 15% ووٹ بھی نہیں دینا ہے، لیکن اگر مثلا دونس، دھاندلی، طاقت، اختیار اور ریگنگ اور یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی، عمران خان کو مدد مل گئی اس سسٹم کی، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ 15% سے 51% میں پہنچ جائیں گی، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اس طرح سے، اور وہ پھر صدر بن جائیں گے۔ نیچے کیا ہوتا ہے نہ ہو، طاقت کا اختیار تو ان کے پاس ہے، وزارت انہوں نے دینی ہے تو پارلیمنٹ سے تھوڑی دینی ہے، ان کے لوگ آئے نہ آئے، انہوں نے ٹیکنوکریٹ کو، بیوروکریٹس کو، اس میں سے ریٹائرڈ لوگوں کو جو ہے وہ وزارت دے دینی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام دونوں ہی ڈیموکریٹک نظام ہے، اور دونوں ہی اس ملک میں بہتر ہو سکتے ہیں اگر کہ نیت اچھی ہو اور کانسٹیٹیوشن پہ چلا جائے۔ اگر آج آپ فیصلہ کر لیں کہ کانسٹیٹیوشن پہ ہم چلیں گے تو یہی پارلیمانی نظام اس ملک کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں بہت بڑا سپورٹر ہوں صدارتی نظام کا، لیکن اس طرح نہیں۔
کہ جس میں ایک سازش کر کے اپنے آپ کو اکیلے جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ان کے کچن کابینہ اور چند لوگ اپنے مفادات کی بنیاد پر ان کو لا رہے ہیں کہ یہ صدر بن جائیں گے تو پھر ہمارے لیے تو بس سب کچھ ہو گیا، پھر نیچے کیا ہوتا ہے کون پوچھتا ہے، عوام کیا ہے، فلاں ہے۔ تو میں نے آج آپ کو واضح طور پہ بتا دیا کہ بالکل یہ حکومت کے لحاظ سے حکومت کے لوگوں کو نہیں پتا، بالکل یہ پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے صدارتی نظام کا۔ وہ تو عمران خان نے حکم دیا ہے تو اشتہارات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ بات کرنے بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، کون جانتا ہے صدارتی نظام کے بارے میں، کون جانتا ہے پارلیمانی نظام، کون کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جانتا ہے؟ آئے بیٹھے ہم سے بات کریں، ہم بتائیں گے۔ صدارتی نظام کے حوالے سے کئی پروگرام میں نے کیے، لیکن آج صدارتی نظام ملک اور قوم کی بہتری کے لیے نہیں لایا جا رہا ہے۔ اس نظام کو بدلنے کی کوشش ملک و قوم کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے صرف ایک شخص کو بہت تیزی سے تمام ان مراحلوں سے گزرنے کے بغیر ڈائریکٹ جو ہے عوام سے الیکٹ ہو کر جو ہے وہ صدر بن جائے اور سارے اختیارات اس کے پاس آ جائیں۔ یہ ایک سازش ہے اور عمران خان کی سازش ہے، جس میں ان کی کچن کابینہ کے لوگ انوالو ہیں، لیکن خود کیبنٹ کو بھی نہیں پتا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی نہیں پتا، خود شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہمارا، اور حکومت کو بھی نہیں پتا، لیکن عمران خان کو اور ان کی کچن کابینہ کو یہ پتا ہے، اور ان کی سازش کو میں نے بے نقاب کر دیا، وجہ بتا دی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے مراحل سے اب گزر کر عمران خان صاحب 1000 دفعہ مر کے بھی زندہ ہو جائیں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، ماں سوائے اس طریقے سے ڈائریکٹ ووٹنگ کروائیں عوام سے، اور وہاں پوری، یعنی آپ 172 جو سیٹیں ہیں اس میں تو دھاندلی کرائیں گے تو بہت مشکل کام ہے نا۔ 172 چاہیے ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے، امیجن 172، اور ادھر ایک آدمی کے لیے دھاندلی کرانا آسان ہو گئی ہے۔ 172 ممبران کو وہ جتوائیں، دھاندلی کروائیں، اور اس کے بعد ان کو پارلیمنٹ میں 172 ووٹ ملے تو وہ وزیر اعظم بنے۔ اور کتنا آسان ہے کہ وہ عوام سے دھاندلی کرا کر جو ہے ایک اپنے لیے 51% ووٹ لے لیں، بس 51% ووٹ مل گیا، وہ صدر بن گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کو پتا ہے کہ اب وہ پارلیمانی نظام کے طریقہ کار، الیکشن کے طریقہ کار سسٹم جو ہے اس سے وہ ناممکن ہے کہ اس کو کوئی 15% بھی ووٹ ملے، یا ان کے اپنے ممبران ان کو ووٹ دیں، یا ان کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی آئے۔ لیکن یہ تو ہے نا کہ جی میں ڈائریکٹ عوام میں جاؤں، اور ابھی بھی ان کو زوم ہے، شاید عوام ان کو چاہتی ہے، حالانکہ اگر میرٹ پہ اس جگہ پہ بھی الیکشن مثلا وہ ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، تو 15% سے زیادہ ان کو ووٹ نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کو حقائق بھی بتا دیے، اور صحیح سازش جو کی جا رہی ہے کہاں سے اور کیوں کی جا رہی ہے آج میں نے بتا دیا۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی والوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا سازش ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو اب پی ٹی آئی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تنظیم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تنظیم کے لوگوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ انہوں نے تو صدر بننا ہے عوام سے ڈائریکٹ، اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹ، یعنی صدر جب صدارتی نظام آئے گا تو وزارت جو ہے وہ بانٹیں گے وہ ٹیکنوکریٹ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، بیوروکریٹس کو جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اے ٹی ایم مشین والوں کو۔ ممبر آف پارلیمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا منسٹری سے، یاد رکھیے گا۔ ممبر آف پارلیمنٹ جائے باڑ میں، تنظیم جائے باڑ میں، ان کو پی ٹی آئی سے اب کوئی لگاؤ نہیں ہے، ان کو لگاؤ ہے اپنی ذات سے کہ میں دوبارہ صدر بنوں، اور پھر ان کو کیبنٹ مل جائے گی اس طریقے سے جو کہ ٹیکنوکریٹ وغیرہ سے، اور اس طرح حکومت چلتی رہے گی۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہو، صدر کو ہٹا نہیں سکتے، صدر کو ہٹانے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہوگا۔ کتنی بڑی سازش ہے، یاد رکھیے کتنی بڑی سازش ہے، آج میں نے بے نقاب کر دیا۔ اور اگر عمران خان صاحب میرے سامنے بیٹھے تو میں ان کی اس سازش کو ان کے سامنے ہی بے نقاب کر دوں گا کہ کل تک جو آدمی صدارتی نظام کے خلاف بات کرتا تھا، آج صدارتی نظام کی حمایت میں کیوں کھڑا ہو گیا۔ قائد اعظم کا ایک جملہ صرف کیوں، باقی سارے ان کے بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ جو ہیں اس کو جو ہے اس کا سودا کیوں ہو گیا۔ بھارت ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، یاد رکھیے سارے لوگ، میں نے بتا دیا
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।